العلم آن لائن اکیڈمی بریلی شریف میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ مدرسے میں پڑھنے کا جنہیں موقع نہیں مل سکا ان کے لیے ایک عظیم خوشخبری، اس اکیڈمی میں آن لائن دینی تعلیم، عالم عالمہ کورس بحسن و خوبی کرایا جاتا ہے۔ طلبہ اساتذہ سے اور طالبات معلمات سے اپنے گھر والوں کی نگاہوں کے سامنے رہ کر روزانہ بعد عشاء تقریباً 1 گھنٹہ کلاس لے کر عالم عالمہ کورس کر سکتے ہیں۔ اس کے داخلے 15 رمضان المبارک سے شروع ہو جاتے ہیں۔ تفصیل جاننے کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی کراہیت بیع المغنیات، یہ باب ہے اور روایتوں کے بیان میں جو مغنیات کی بیع کی کراہت اور مکروہ تحریمی ہونے کے سلسلے میں آئی ہیں۔ مغنیات غنہ یغنی تغنیہ سے اس میں فاعل ہے مغنیہ، اسی کی جمع سالم ہے مغنیات۔ گانا بجانا کرنے والی باندیاں مغنیات وہ مراد ہے۔ ظاہر بات ہے باندی مالک کی مملوکہ ہے، وہ بیچ سکتا ہے، لیکن یہاں پر مطلقاً باندیوں کی بیع سے منع نہیں ہے۔ اگر حدیث پاک میں مطلق بھی لفظ اگر آئے تو اس سے بھی مراد مقید ہی ہے، یعنی گانے بجانے والی باندی۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی باندیوں کو گانا بجانا یہ سب سکھاتے تھے، باقاعدہ ان کو ٹرینڈ کرتے تھے، اور پھر جب وہ گانا بجانا سیکھ جاتی تھیں، اچھے سے ٹرینڈ ہو جاتی تھی، تو پھر مہنگی داموں ان کو بیچتے تھے۔ اور چونکہ حدیث ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں گانا بجانا یہ سب خرافات ہیں، مزامیر شیاطین سے ہیں، اس لیے یہ سارے امور ہمارے نزدیک جائز نہیں۔ لہذا باندیوں کو، گانے بجانے والی باندیوں کو بیچنا بھی جائز نہیں گانے بجانے کی حیثیت سے، اور ان کو گانے بجانے کی تعلیم دینا، ٹرینڈ کرنا، یہ بھی ہمارے نزدیک جائز نہیں۔ ہمارے یہاں پر خرافات کا سد باب کر دیا گیا ہے۔ امام بخاری نے ایک حدیث ذکر کی، پہلے چونکہ یہ بات عام تھی، اس میں کتاب المغازی کے اندر حدیث ہے جس کا مفہوم تھوڑا سا میں بتا رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی نکاح کی تیاری کر رہے تھے۔ سوچا تھا کہ ایک سنار سے بات کی کہ چل کے ذرا کچھ گھاس وغیرہ کاٹ کے لائیں گے، اور اس کے بعد اسے بیچ کے جو پیسہ حاصل ہوگا اس سے ولیمہ وغیرہ میں اس کا استعمال کریں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 اونٹنیاں تھیں جو سرکار نے ہی عطا فرمائی تھیں مال غنیمت سے۔ ان پر جھول وغیرہ یا جو بھی مطلب ان کے کپڑے بیٹھنے کے لیے جو ڈالے جاتے تھے اور ان کی لگام وغیرہ جو بھی سامان تھا وہ سب لانے کے لیے گئے، اور ایک گھر کے پاس میں کھڑی کر گئے تھے۔ لوٹ کر آئے تو ان کے جگر کو نکالنے والے نے نکال لیا۔ غالباً حضرت حمزہ ہی تھے۔ اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے، تو شراب کی دھت میں مست تھے وہ، اور اسی گھر کے اندر اور ان کے اصحاب مل کر ایک مغنیہ سے متلذذ ہو رہے تھے شراب پی کے۔ اس مغنیہ نے اونٹنیوں کی طرف اشارہ کیا کہ یہ کتنی اچھی فروا اونٹنیاں ہیں، تو فوراً وہ اونٹنیوں کی طرف کود پڑے
اور ان کا جگر نکال دیا۔ بہرحال حدیث لمبی ہے، مطلب یہ ہے کہ گانا بجانا یہ سب، شراب نوشی، یہ ساری چیزیں خرافات کی جڑ ہے۔ تو دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف 2 اونٹنیاں تھیں، اور وہ بھی تو حضرت علی کو بڑا صدمہ ہوا کہ اونٹنیوں کو ہی مار دیا، ان کے پیر کاٹ دیے، پونچھیں کاٹ دی، جگر نکال دیے۔ سرکار کی بارگاہ میں شکایت بھی لے کر گئے، سرکار آئے تو دیکھا کہ نشے میں آنکھیں سرخ ہیں، تو سرکار نے ان سے بات نہیں کی ایسی حالت میں، اور سرکار واپس چلے گئے۔ بہرحال مجھے حدیث سنانا مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ وہاں پر کیا ہو رہا تھا، ناچ گانے ہی تو ہو رہے تھے، شراب پی رکھی تھی۔ اس مغنیہ نے اشارہ کیا اونٹنیوں کی طرف تو اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ کسی کی جو پونجی تھی وہی ختم کر دی۔ تو یہ سب گانے بجانے یہ سب کے سب خرافات ہیں۔ اسلام نے تمام کا دروازہ ہی بند کر دیا ہے، اس لیے یہاں تک مغنیہ کو گانا بجانے کی حیثیت سے اس کو بیچنا خریدنا یہ بھی جائز نہیں، ایسے ہی اس کو گانے بجانے کی ٹریننگ دینا تعلیم دینا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس باب میں اسی کا ذکر ہے۔ باب ما جاء فی کراہیت بیع المغنیات۔ حدثنا قتیبۃ حدثنا بکر بن مضر عن عبید اللہ بن زحر عن علی بن یزید عن القاسم عن ابی امامۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی بکر ابن مضر نے، وہ روایت کرتے ہیں عبید اللہ ابن زحر سے، وہ روایت کرتے ہیں علی ابن یزید سے، وہ روایت کرتے ہیں قاسم سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو امامہ سے، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال، انہوں نے کہا لا تبیع، سرکار نے فرمایا لا تبیع القینات۔ قینات قینتن کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے باندی، باندیوں کو مت بیچو۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ باندیاں تو مملوکہ ہے، بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہاں پر قینا مطلق ہے، لیکن مراد ہے اس سے مغنیہ۔ تو یہاں پر علت بھی وہی غنا ہے، حرمت کی جو علت ہے غنا ہی ہے۔ لا تبیع القینات ولا تشتروہن، مغنیہ باندیوں کو مت بیچو اور نہ ہی ان کو خریدو، ولا تعلموہن، اور نہ ہی ان کو غنا وغیرہ سکھاؤ، ولا خیر فی تجارت فیہن، اور ایسی باندیوں کی تجارت میں کوئی خیر نہیں ہے، وثمنہن حرام، ان کا ثمن حرام ہے جو غنا کی بنا پر ہو۔ فی مثل ھذا انزلت ھذہ الآیہ، اسی جیسے مفہوم میں یا اسی جیسے واقعہ میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو لہو حدیث کو خریدتے ہیں۔ لہو حدیث سے مراد وہی غنا والی باندیاں، تاکہ اللہ کے راہ سے بھٹکا دیں۔ وفی الباب عن عمر بن الخطاب، اس باب میں حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے، حدیث ابی امامہ انما نعرفہ مثل ھذا من ھذا الوجہ، حضرت ابو امامہ کی حدیث جو ہم نے یہاں ذکر کی اس کو ہم اسی طریق سے اس طرح جانتے ہیں۔ وقد تکلم بعض اہل العلم فی علی ابن یزید، بعض اہل علم نے علی ابن یزید میں کلام بھی کیا ہے، وضعفہ، اور ان کو ضعیف بھی قرار دیا، وہو شامی، اور یہ شام کے رہنے والے ہیں۔ باب ما جاء فی کراہیت ان یفرق بین الاخوین او بین الوالدۃ وولدہا فی البیع، یہ باب ہے ان روایتوں کے سلسلے میں جو اس بات کی کراہت کے سلسلے میں آئی ہیں کہ 2 بھائیوں کے درمیان تفریق کر دی جائے، او بین الوالدۃ وولدہا فی البیع، اور بیع کرنے میں ایک والدہ اور اس کے ولد کے درمیان تفریق کر دی جائے۔ تو اس کی ممانعت کے سلسلے میں، کراہت کے سلسلے میں جو احادیث آئی ہیں ان کے بیان میں یہ باب ہے۔ مثلا کسی کے پاس 2 بھائی غلام ہیں،
دونوں بھائی ہیں تو ایک نسبی اور خونی جو رشتہ ہوتا ہے ان میں محبت وہ ظاہری طور پر چاہے لڑائی جھگڑے بھی چلتے ہوئے بلکہ لڑائی جھگڑے بھی انہی میں زیادہ ہوتے ہیں جو بہت قریب ہوتے ہیں، یہ بھی یاد رہے۔ دور والے کو کیا لینا دینا، بہت قریب اگر ہو تو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن بہت قریبی جو ہوتے ہیں ان کے لڑائی جھگڑے بھی وہ وقتی ہوتے ہیں، صرف وقتی ہوتے ہیں، سب ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی غیر پھر حملہ کر کے دیکھے، اگرچہ بھائی سے دشمنی ہو لیکن بھائی کو تکلیف تب بھی ہوگی کہ غیر کی ہمت کیسے پڑ گئی میرے بھائی پر ہاتھ چلانے۔ تو ایک خون کا جو رشتہ ہوتا ہے اس میں فطری طور پر ایک الفت اور محبت اور لگاؤ اور لگن ہوتی ہے، فطری طور پر۔ اب دو بھائی ہیں ایک ہی شخص کے غلام، اب اس شخص نے ایک بھائی کو بیچ دیا تو دوسرے بھائی کو ضرور صدمہ ہوگا۔ اخلاقی طور پر یہ نہیں چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کے درمیان جو محبت ہے، ایک کا دل دوسرے کی جدائیگی سے بے قرار ہوگا، بے چین ہوگا، پریشان ہوگا۔ نبی کریم نے اس سے منع فرمایا کہ دو بھائی اگر آپ کے پاس ہیں غلام تو ان کو تفریق بیچ کر ان کے درمیان تفریق مت کرو۔ ایسے ہی ماں اور اس کی اولاد کے درمیان تفریق کرنا، مثلا دونوں آپ کی زیر نگرانی ہے، آپ کی ملکیت میں ہے، تو آپ یہ چاہیں کہ بیٹے کو اس کی اولاد کو ہم بیچ دیں اور ماں کو رکھیں، تو یہ بھی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے درمیان جو محبت ہے وہ دو بھائیوں سے بھی زیادہ محبت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایسی تفریق کرتے ہیں ان کے درمیان اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے اور اس کے دوستوں کے درمیان تفریق فرما دے گا، دوستوں کے درمیان جن سے اس کو محبت ہو، محبوبوں کے درمیان تفریق فرما دے گا۔ تو جو رنج اسے یہاں ملا وہ اس سے پتہ چلا آخرت میں بھی ایسا رنج ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہاں پر تفریق کرنے سے ہمارے ائمہ نے اس صورت میں تفریق کرنے سے منع فرمایا ہے۔ بعض حضرات نے، اچھا میں نے بتایا کہ یہاں پر علت جو ہے وہ محبت ہے، انسیت ہے، لگاؤ ہے۔ بعض لوگوں نے تفریق کو جائز بھی قرار دیا ہے، جیسے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایسا ہی معاملہ ہوا کہ انہوں نے بچے کو بیچ دیا، بیع کر دی، اور اس کی ماں ان کی ملکیت میں رہی۔ تو ان سے یہی حدیث پاک ذکر کی گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرمایا، آپ نے ایسا کیوں کر لیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے پہلے اس کی ماں سے پوچھ لیا تھا، وہ راضی تھی اس بات پر، تب میں نے بیچا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو لوگ جواز کے قائل بھی ہیں وہ اس صورت میں ہے جبکہ ان میں سے کوئی ایک راضی ہو۔ سمجھے نا؟ اب پڑھیے باب ما جاء فی کراہیت ان یفرق بین الاخوین او بین الوالدۃ وولدها فی البیع۔ یہ باب ہے اور روایتوں کے بیان میں جو دو بھائیوں کے درمیان یا والدہ اور اس کی اولاد کے درمیان بیع کے اندر تفریق کرنے کی کراہیت کے سلسلے میں آئی ہے۔ حدثنا عمر بن حفص الشیبانی، ہم سے حدیث بیان کی عمر ابن حفص شیبانی نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن وہب نے، وہ کہتے ہیں اخبرنی حی بن عبداللہ، مجھے خبر دی حی بن عبداللہ نے، وہ روایت کرتے ہیں ان ابی عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن سے، ان ابی ایوب، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ایوب سے، قال، انہوں نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، من فرق بین والدۃ و ولدہا فرق اللہ بینہ و بین احبتہ یوم القیامہ، کہ جو شخص والدہ اور اس کی اولاد کے درمیان تفریق کرے گا، اللہ اس کے اور اس کے محبوبوں کے درمیان
قیامت کے دن تفریق فرمائے گا۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدثنا الحسن بن علی، ہم سے حدیث بیان کی حسن ابن علی نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبد الرحمن ابن مہدی نے، وہ روایت کرتے ہیں حماد ابن سلمہ سے، عن الحجاج، وہ روایت کرتے ہیں حجاج سے، وہ روایت کرتے ہیں حکم سے، وہ روایت کرتے ہیں میمون بن ابی شبیب سے، عن علی، وہ حضرت علی سے روایت کرتے، قال انہوں نے کہا وہب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلامین اخوین، سرکار نے مجھے دو بھائی غلام ہبہ فرمائے، فبعت احدہما، تو میں نے ان میں سے ایک کو بیچ دیا، فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بعد میں سرکار سے ملے ہوں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی ما فعل غلامک، اے علی تمہارے غلاموں کا حال کیا ہے، فاخبرتہ، تو میں نے سرکار کو پورا واقعہ بتایا، فقال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا ردہ ردہ، اس کو واپس کر لو واپس کر لو، یعنی پورا بتایا کہ میں نے ایک کو بیچ دیا ہے، تو سرکار نے واپس کرنے کے لیے ردہ یا ردو سے فعل امر ردہ، اس کو واپس کرو۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن ہے، کسی طریق سے حسن ہے تو کسی طریق سے غریب ہے۔ وقد کرہ بعض اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہم التفریق بین السبی فی البیع، بعض اہل علم نے اصحاب نبی سے اور اصحاب نبی کے علاوہ سے بھی بعض اہل علم نے غلاموں کے درمیان، کنیزوں کے درمیان بیع میں فرق کرنے سے، تفریق کرنے سے منع فرمایا، مکروہ قرار دیا۔ ورخص بعض اہل العلم، اور بعض اہل علم نے رخصت بھی دی ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ رخصت اس صورت میں دی ہے کہ کوئی راضی ہو، ان میں سے بالخصوص یہاں تو والدہ کا مسئلہ ہے نا، تو وہ راضی تھی، تو اس لیے میں نے واقعہ ذکر کیا، آگے ذکر کر رہے ہیں امام ترمذی۔ بعض اہل علم نے رخصت دی ہے تفریق مولدات الذین ولدوا فی ارض الاسلام، اچھا یہاں پر یہ ہے کہ ارض اسلام میں جو پیدا ہوئے ہوں، ارض اسلام میں یعنی سرزمین اسلام میں، دار الاسلام میں پیدا ہوئے اور پھر اس کی والدہ اور بچے کے درمیان تفریق کر دی جائے تو وہیں کا پیدا ہوا ہے، تو اسے زیادہ گرا نہیں گزرے گا، اسے انسیت بہت سارے مسلمانوں سے ہوگی، اور وہ جو دار الحرب میں پیدا ہوا ہو، وہاں سے دار الاسلام میں لایا گیا ہو قید کر کے، تو اس کی یہاں تو کوئی آشنائی بھی نہیں ہوگی، ایسی صورت میں اس کو اس کی والدہ سے جدا کر دیا جائے تو وہاں پر اس کو بہت زیادہ گرا گزرے گا، تکلیف ہوگی دل کو، تو اس لیے بعض لوگوں نے اس بات کی رخصت دی کہ اگر ارض اسلام ہی میں وہ پیدا ہوئے تو تفریق کرنے کی رخصت ہے۔ ورخص بعض اہل العلم، بعض اہل علم نے ان پیدا شدہ بچوں میں الذین ولدوا جو پیدا ہوئے فی ارض الاسلام، ارض اسلام میں، ان کے درمیان تفریق کرنے کی رخصت دی ہے۔ والقول الاول اصح، لیکن امام ترمذی فرماتے ہیں تفریق نہ کرنا ہی یہ اصح ہے۔ وروی عن ابراہیم، حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی انہ فرق بین والدۃ و ولدہا، کہ انہوں نے والدہ اور اس کے بچے کے درمیان بیع میں تفریق کر دی، فی البیع میں، فقیل له فی ذلک، تو اس سلسلے میں ان سے کہا گیا کہ آپ نے تفریق کیسے کر دی، فقال، تو انہوں نے کہا انی قد استأذنتها فی ذلک، تفریق کرنے کے سلسلے میں نے اس کی ماں سے اجازت لے لی تھی، فرضیت، تو وہ راضی ہو گئی۔ باب ما جاء فی من یشتری العبد ویستغلہ ثم یجد به عیبا، یہ باب ہے اس شخص کے بیان میں جو غلام کو خریدے، ویستغلہ، اور اس سے نفع حاصل کرے، غلہ حاصل کرے، غلہ اسی کو کہتے ہیں نا جو کہ پودوں سے حاصل ہوتا ہے، منفعت ہی تو ہوتی ہے وہ، یہ پودوں کی، پودوں کو لگاتا ہے، گیہوں دھان وغیرہ لگائے، اس سے جو محصول ہوا وہ غلہ ہے، ارے غلہ بھی بولتے ہیں نا،
ارے اردو میں غلہ ہی بولتے ہیں، اناج ہندی میں بولتے ہیں، پیداوار۔ اب یہاں پر مراد وہ غلہ وہ والا نہیں ہے ہمارے عرفی غلہ، مراد یہاں پر ہے منفعت حاصل کرے، وَيَسْتَغِلُّهُ، اور وہ منفعت حاصل کرے، ثُمَّ يَجِدُ بِهِ عَيْبًا، پھر اس غلام میں وہ عیب پائے جو کہ بائع کی جانب سے عیب ہو، وہ عیب پائے۔ تو اب عیب پانے کی صورت میں خیار عیب تو اس کو حاصل تھا، تو اب یہ واپس کرے گا۔ اب جب واپس کرا تو جو غلام سے یا جو بھی جانور لیا تھا یا کچھ بھی، اس سے جو فائدہ حاصل ہوا، یہ فائدہ کس کا ہوگا؟ مشتری کا یا بائع کا؟ اس سلسلے میں یہ باب ہے۔ تو تمام ائمہ نے اس سلسلے میں یہی فرمایا ہے کہ یہ فائدہ مشتری کا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشتری کے یہاں پر مشتری نے جفا کشی کی ہے، محنت کی ہے، محنت سے فائدہ حاصل کیا ہے اور کھلایا پلایا بھی ہوگا جو بھی ہے، تو حدیث پاک سے سمجھ میں آتا ہے کہ مشتری کا ہی یہ فائدہ جو منفعت حاصل ہوئی ہے وہ مشتری کی ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ منفعت اس کو حاصل ہو رہی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر اس کے قبضے میں وہ ہلاک ہو جاتا، فرض کریے، تو کس کا ہلاک ہوتا؟ مشتری کا ہی ہلاک ہوتا۔ تو یہاں پر جو نقصان ہوتا وہ بھی مشتری کو ہوتا۔ اور حدیث پاک میں فرمایا گیا الخراج بالضمان، کہ جس کی ذمہ داری میں ہے خراج اور منفعت اسی کی ہے، ذمہ داری کا ہی عوض خراج اور منفعت ہے، اس لیے مشتری کا ہی یہ فائدہ ہوگا۔ اس سلسلے میں یہ باب ہے۔ حدثنا محمد بن المثنى، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن مثنى نے، حدثنا عثمان بن عمر، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عثمان ابن عمر نے، وہ ابو عامر العقدی، اور ابو عامر عقدی نے، عن ابن ابی زیب، وہ روایت کرتے ہیں ابن ابی زیب سے، عن مخلد ابن خفاف، وہ روایت کرتے ہیں مخلد ابن خفاف سے، وہ روایت کرتے ہیں عن عروہ، حضرت عروہ سے، عن عائشہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا، ان الخراج بالضمان، کہ خراج ضمان کا عوض ہے۔ اور ضمان کا معنی وہی ذمہ داری، کہ اگر اس کی موجودگی، اگر اس کے قبضے میں ہلاک ہو جائے تو ذمہ دار وہی ہے اس کا، تو خراج اور منفعت اسی کی، اسی کا عوض ہے۔ هذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے، وقد روی هذا الحدیث من غیر هذا الوجه، اس حدیث کی روایت اس طریق کے علاوہ سے بھی ہوئی ہے، والعمل على هذا عند اہل العلم، اسی پر عمل ہے اہل علم کے نزدیک۔ حدثنا ابو سلمہ، ہم سے حدیث بیان کیا ابو سلمہ یحییٰ ابن خلف نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عمر ابن علی نے، وہ روایت کرتے ہیں ہشام ابن عروہ سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد حضرت عروہ سے، عن عائشہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ سے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا، ان الخراج بالضمان، وہذا حدیث صحیح غریب، یہ حدیث کسی طریق سے صحیح ہے، اور غریب من حدیث ہشام ابن عروہ، اور ہشام ابن عروہ کے جو حدیث و طریق ہے اس سے یہ غریب ہے۔ واستغرب محمد ابن اسماعیل، حضرت امام بخاری محمد ابن اسماعیل نے اس حدیث کو غریب قرار دیا، من حدیث عمر ابن علی، عمر ابن علی کی حدیث سے، یعنی طریق سے۔ وقد روا مسلم ابن خالد الزنجی، اور مسلم ابن خالد زنجی نے اس حدیث کی روایت کی ہے عن ہشام ابن عروہ، اسی طریق سے، ورواہ جریر عن ہشام ایضا، اور حضرت جریر نے بھی اس کی روایت ہشام سے کی ہے۔ وحدیث و جریر یقال، اور جریر کی حدیث کو کہا جاتا ہے تدلیس، اس میں تدلیس ہے۔ دلس فیہ جریر، اس میں حضرت جریر نے تدلیس کی ہے، یعنی اپنے شیخ کو چھوڑ کر شیخ کے شیخ کی طرف اسناد کر دیے، اور ان کو ان سے سماع حاصل نہیں ہے۔ لم یسمعہ من ہشام ابن عروہ، انہوں نے اس حدیث کو ہشام ابن عروہ سے نہیں سنا۔ تفسیر الخراج بالزمان، الخراج بالزمان کی تفسیر یہ ہے، وضاحت یہ ہے کہ هو الرجل الذي يشتري العبد، وہ آدمی کہ جو غلام کو خریدے، فیستغلہ، پھر اس سے منفعت حاصل کرے، ثم یجد به عیبا، پھر اس کے اندر عیب پائے، فیردہ، پھر اس کو رد کر دے، علی البائع، بائع پر، بائع کو واپس کر دے، فالغلۃ للمشتری، تو غلہ کس کا ہوگا؟ مشتری کو ہوگا۔ کیوں؟ لأن العبد لو ہلک من مال المشتری، کیونکہ غلام اس صورت میں اگر ہلاک ہو گیا تو مال مشتری کے سے ہلاک ہوا،
ونحو ھذا من المسائل، اسی جیسے مسائل یکون فی ہے اسی جیسے مسائل میں ہوگا الخراج بالضمان، ان جیسے مسائل میں الخراج بالضمان کا حکم ہوگا۔